معزز سامعین، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر کرونا وائرس جیسی مہلک بیماری نے اپنے چپیٹ میں لیا ہے، اور اس بیماری نے لاکھوں لوگوں کو اپنا لقمہ اجل بنایا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، آج کل جو ہے خاص کر ہمارے ملک ہندوستان اس بیماری کی وجہ سے، اس بیماری کی پھیلنے کی وجہ سے پورے ملک کے ہر انسان پریشان ہے۔ ہسپتالوں میں بیڈ کی کمی ہے، خاص کر دلی، گجرات، یو پی وغیرہ میں آکسیجن کی بھی کمی ہے۔ اللہ کا شکر ہے بہت سارے ممالک سے جو ہے بہت ساری امداد آ رہی ہیں، لیکن جب یہ مہلک جیسی امراض جب پھیل جاتی ہے تو ایک ہاہکار مر جاتی ہے۔ بہت سے لوگ والنٹری لوگوں کو مدد کر رہے ہیں۔ تو یہ جب دیکھیے اللہ تعالیٰ ایسی بیماری کیوں بھیجتا ہے؟ جب انسان اس دنیا کے اندر زنا عام کرتا ہے، ظلم کرنے لگتا ہے، کوئی بھی انسان کسی انسان پر ظلم کرتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے ایسی مہلک بیماری، جس طرح ہم قیامت صغریٰ کہتے ہیں، اللہ ایسی بیماریوں میں، ایسی پریشانیوں میں انسانوں کو مبتلا کر دیتا ہے۔ لہٰذا میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم کسی پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھو تو سب سے پہلے یہ کوشش کرو کہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکو۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو تو اپنی زبان سے اس کو روکو۔ اگر تم اس وقت زبان سے بھی نہیں روک سکتے ہو تو اپنے دل میں اس چیز کو برا سمجھو۔ جب کوئی بھی گناہ کا کام، جب کسی انسان پر ظلم ہو رہے ہو، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیکھو، مظلوم کی بددعا سے بچتے رہنا۔ جب مظلوم کی بددعا اور اس کی آہ جب لگ جاتی ہے تو پھر اللہ جب ناراض ہوتے ہیں تو تمام انسان پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ تم دوسرے مذہب کے ان کے مذہبی جو مقدس چیزیں ہیں ان کو بھی برا بھلا مت کہو۔ اگر تم ان کو برا بھلا کہو گے تو تم وہ انجانے میں اللہ تعالیٰ کو بھی برا بھلا کہے گا۔ ہر مذہب کی جو ہے ہمیں کیا ہے، عزت کرنی ہے۔ ہر انسان کی ہمیں عزت کرنی ہے۔ ہر انسان خدا کا اہل ہے۔ الخلق عیال اللہ۔ تمام انسان کیا ہے؟ تمام انسان اللہ کا اہل، اللہ کا مخلوق ہے۔ اس لیے ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یوں فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان سے یہ کہے گا کہ میرا بندہ، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو وہ بندہ کہے گا اللہ تو رب العالمین ہے، تم تمام مخلوق، انسان، جانور، حیوانات، جتنے بھی آپ کے مخلوق اس سرزمین پر ہیں، آپ ان کو کھلاتے ہیں، آپ کیسے بھوکا رہ سکتے ہیں؟ تو اللہ پاک فرمائے گا میرا فلاں بندہ، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فلاں سے کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تم چاہے تو اس کو کھلا سکتے تھے لیکن تم نے اس کو کھلایا نہیں، وہ بھوکے کی وجہ سے تڑپتا رہا۔ اگر تم اس کو وہاں کھانا کھلاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ پیارے نبی نے ایک اور یوں فرمایا کہ میں، اللہ پاک قیامت کے دن انسان سے کہا کہ میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پلایا نہیں۔ تو کہا اللہ تو کیوں؟ تو پینے سے پاک ہے، تم تو سارے انسانوں کو پلاتا ہے، سارے مخلوق کو تو پلاتا ہے، سارے مخلوق کے پیاس کو تو بجھانے والا ہے۔ تو اللہ کہے گا کہ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تم اسے پانی پلاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ کہا میں بیمار تھا، تم نے میری جو ہے تیمہ داری نہیں کی، میری مدد نہیں کی، اللہ تو بیماری سے پاک ہے۔ تو اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ بیماری میں پریشان تھا، اسے مدد کی ضرورت تھی، اسے دوا کی ضرورت تھی۔ کہا فلاں بندہ، یہاں اللہ نے کہا کوئی بھی کسی مذہب سے بھی تعلق رکھ سکتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا ہے
کہ جب میری مخلوق پر جب ظلم ہوتا ہے، سر عام ظلم ہوتا ہے، اور اس وقت کوئی بچانے والا نہیں ہوتا ہے، لوگ تماشا دیکھتا ہے، تو سو اللہ تعالیٰ سونامی کی شکل میں، زلزلے کی شکل میں، اور ایسی وبا بیماری کی شکل میں انسانوں کو مبتلا کرتا ہے۔ اور جب یہ بیماری آتی ہے، جب ایسے ایسے قیامت آتے ہیں، تو یہ نہیں ہوتا جو ظالم ہوتا ہے وہی لوگ اس میں مبتلا ہوں گے، جتنے بھی انسان ہیں چاہے وہ نیک کیوں نہ ہو وہ بھی اس میں مبتلا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس آدمی نے جو لوگ تماشا دیکھ رہے تھے اس نے ان کو بچایا نہیں، یہ نہیں کہا اس پر ظلم مت کرو، وہ بھی خدا کا مخلوق ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ زلزلے کی شکل میں جب انسان پر ایک قیامت صغریٰ برپا ہوتا ہے، سونامی کی شکل میں، یا اس طرح سمندری طوفان کی شکل میں، یا اسی طریقے سے سیلاب کی شکل میں، یا اسی طرح وبا بیماریوں کی شکل میں جب انسان پریشان ہوتا ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ جب انسان اس سرزمین پر گناہ عام کرتے ہیں، جب زنا عام ہو جاتا ہے، ظلم عام ہو جاتا ہے، جب کوئی مظلوم کے سننے والا نہیں ہوتا ہے، انسان جو خدا کا سب سے بہترین مخلوق ہے، انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، جب اس انسان پر حد سے زیادہ جب ظلم ہوگا میرے بھائی، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی بیماری میں انسانوں کو مبتلا کرتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائی، آج جمعہ کا دن ہے، آپ کو پتہ ہے ہم نے بہت 2 جمعہ رکھا ہے، ہم نے محدود لوگوں کو بلایا ہے۔ آج ہمیں ایک دعاؤں کی سخت ضرورت ہے۔ ہر انسان اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگے کہ اللہ ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں اللہ اس کو معاف فرما دیں۔ جو اس وقت پوری دنیا میں وبا کی جو بیماری ہے، خاص کر ہمارے ملک میں بہت سے لوگ پریشان ہیں، جو اس بیماری میں مبتلا ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، اللہ ان سب کو شفائے کاملہ، عاجلہ، دائمہ، مستقرمہ عطا فرمائے۔ اس کے لیے آپ لوگ خصوصی دعا کریں۔ اب میں زیادہ نہ بولتے ہوئے جناب میں صدر صاحب ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب سے میں التماس کرتا ہوں کہ وہ کچھ چند باتیں یہاں آپ لوگوں سے جو ہے فرمائیں اور اس کو غور سے سنیں، اور نماز کے بعد بھی اجتماعی دعا ہوگی اس کورونا وبا کی خاتمے کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ جو لوگ مظلوم ہیں، ان پر جو ظلم ہوا ہے، جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس ناراضگی کو ہم سے دور فرما کر اللہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ ہم جس پریشانی میں مبتلا ہیں میرے بھائی، اس پریشانی سے اللہ تعالیٰ ہم کو نجات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔